یہ حقیقت ہے، ان کے لیے شریعت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ لا یحتاجون الی شرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ کہ ہمارے لیے حقیقت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کے جو بتائے ہوئے احکامات اور تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث، اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ کھلی بات ہے. ابھی میں نے کئی دعوے پیش کیے، یہ باتیں ان کی کتابوں میں درج ہیں کہ قرآن حدیث کو کھرچ کے نکال دیجئے. ہاں وَإِنَّمَا زُعَمَاهُمْ، ان کے جو لیڈر اور بڑے ہیں، ان کے قائدین ہیں، سربراہان ہیں، یتلقون الاوامر من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات کو بذات خود اخذ کرتے ہیں. فیوزات تفیض علی قلوبہم، ایسے فیضان اور فیوز ہیں جو ان کے دلوں میں پھوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر، ان کے دلوں پر اپنے علم اور معرفت کے فیضانات کو نچھاور کرتا ہے، روشنی ڈالتا ہے، اور ڈائریکٹ ان کو اللہ کی طرف سے یہ علم ملتا ہے کشف اور الہام کی شکل میں. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کی شریعت کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے شیخ نے یہ نقل کر کے کہا ھذہ دعوت صوفیہ التی جرت الی الوثنیہ، یہ صوفیوں کے دعوے ہیں جو وثنیت، بت پرستی کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. فہؤلاء المشرکون، یہ مشرکین جو ان لوگوں کو اور ان کے عقیدوں کو مان رہے ہیں، یعنی ہمارے زمانے کے مشرکین، یہ اپنے صوفی زعماء، اہل تصوف میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مشائخ ہیں، زعماء ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اس قسم کے شرک میں اور اس دعوے میں. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں. ابھی میں نے کچھ چیزیں شروع میں بیان کی. لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اس کو بدل رہے ہیں. لوح محفوظ میں جو اللہ نے لوگوں سے چھپایا ہے، قرآن و حدیث کی دلیلیں بتاتی ہے کہ نہ کوئی فرشتہ اس کو جانتا ہے، نہ کوئی نبی اور پیغمبر جانتا ہے. لیکن یہ پیر صاحبان اور بزرگان جن کو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے واقعات بناتے ہیں، کہتے ہیں جانتے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. اس میں کچھ تصرف بھی کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے کچھ چیزیں مٹا کے کچھ نئی چیزیں لکھ دی، ایسا بیان کرتے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر تہمت ہے، جھوٹی نسبت ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں. وَأَنَّ بِوَاسِطَتِهِمْ تُقْضَى الْحَاجَاتِ، اور ان کے واسطے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس جیسے جو دوسرے کام ہیں بندے اللہ سے جو حاصل کرتے ہیں وہ ان طریقوں سے، ان صوفیوں کے ذریعے سے، بزرگوں کے واسطے سے مکمل ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر، قرآن حدیث کی مخالفت کھلے طور پر کرنے والے. وہذا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار صوفیوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کریمہ کو چھوڑ رکھا ہے. انہوں نے صاف صاف اعلان کیا شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. شریعت کو جب انہوں نے رد کر دیا، شریعت کو نہیں مان رہے ہیں، شریعت کو کے مقابلے میں اپنی بنائی ہوئی تعلیمات کو اختیار کر رہے ہیں، تو شریعت کو چھوڑ دینے والا متقی پرہیزگار کہاں سے ہوگا؟ اور جو متقی پرہیزگار نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کہاں سے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ خود وہ مانتے ہیں. چنانچہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے وہ فاسق و فاجر ہے. ہاں، اور اگر عقائد میں وہ غلطی کر رہا ہے، یعنی مطلب ثابت شدہ چیزوں کا انکار کرتا ہے، یا جیسے ابھی کہا کہ علم غیب کا دعویٰ، تو یہ کفر ہے، کفر اکبر ہے. شرک اکبر اور کفر اکبر کی شکلیں بھی پائی جاتی ہے. وَدَّعُوا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اصحاب حقائق ہیں، حقائق کو جاننے والے ہیں. ہاں، یتلقون، وہ اوامر کو، احکامات کو بذات خود حاصل کرتے ہیں. اوامر اور توجیہات کو، ارشادات اور رہنمائی کو اللہ رب العالمین سے براہ راست بنیادی طور سے حاصل کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ان کے زعماء پر جو ہے اللہ بذات خود ڈائریکٹ نازل کرتا ہے، اور ان کے زعماء ان تعلیمات کو اللہ سے لے کر اپنے مریدوں اور اپنے ماننے والوں کی طرف جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں. چنانچہ وہ غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کی باتیں، غیب سے متعلق امور یہ جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو غیب کے علم کا دعویٰ ہوا نا. اب کیا یہ اصحاب وحی ہیں؟ ہاں، ہمارے بعض علماء نے یہ خطابات میں ایک سوال اٹھایا تو کچھ لوگوں کو بہت برا لگا کہ ہمارے یہاں لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتے ہیں. ہے وہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ میری طرف وحی کر رہا ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف خاتم النبیین بھی کہہ رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ان کے بعد کا اقصی اور بروزی نبی، ذلی نبوت بھی کہہ رہا ہے. ہاں، تو خاتم النبیین اور یہ تضاد مانتے ہوئے وہ بیچ میں جو ہے مختلف قسم کے استدلالات اور شبہات پیش کرتے ہیں. تو اب اس کے یہاں وحی کا دعویٰ، اللہ کی وحی کے سلسلہ ماننے کا دعویٰ ہے، تو امت متفق ہے کہ وہ کافر ہے، خارج از اسلام ہے. یہاں اہل تصوف ہمارے گھروں میں گھس کے اسلامی حلقوں اور طبقات میں داخل ہو کر اپنی شرافت اور
دینداری مسلمانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دعوے کر رہے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے یہاں اگر ہے تو لوگوں نے ان کو کافر کہا. یہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن وحی کا سلسلہ جاری ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ حضرت ام ایمن کے گھر غالباً گئے. ام ایمن یا خولہ حضرت ام ایمن کے گھر, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے رونے لگے. تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس دنیا سے بہتر ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے دنیا سے بہتر ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کی اس دنیا سے جانے سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ سن کر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی رونے لگے. تو یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. کوئی یہاں خواب نبوت کا حصہ ہے اور یہ سب چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش نہ کرے. وہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے لیکن شریعت مکمل ہے. اب کسی کے خواب سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, یہ پوری امت کا اتفاق ہے. سچا خواب پہلے بات غیر نبی کا خواب اگر سچا بھی ہے تو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس نے جو بیان کیا وہی دیکھا ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول اللہ کا دیدار ہوا یا فلاں چیز میں نے دیکھی تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دی ہے, اور اگر وہ بدعت خرافات کر رہا ہے, سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے یا شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے. شیطان بھی خواب میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آئے گا لیکن دوسرے بزرگوں کی شکل میں آ سکتا ہے. تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ اور ان کے زعماء جو ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے لے کر بیان کر رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ غیب کے جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, وحی کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وحی کا کوئی اگر دعویٰ کرے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں سارے لوگوں کا واضح فتویٰ ہے. وَيَدَّعُونَ بِأَنَّهُمْ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَىٰ شَرِيعَةٍ, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ أَكْفَرِ النَّاسِ, یہ لوگوں میں سب سے بڑے کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں سے شریعت لے لیں گے, دین لے لیں گے, ڈائریکٹ اللہ سے وہ حاصل کرتے ہیں, ہم کو نبی کی تعلیمات اور وحی کی, قرآن و سنت کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں میں سب سے بڑے کافر ہیں اور خباثت, ضلالت اور خود گمراہ ہونے میں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی صفت میں سب سے زیادہ لوگوں سے آگے اور بڑھ کر ہے. اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی عبارت میں کہا وَأَهْلُ زَمَانِنَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أُنَاسًا مِنْ أَفْسَقِ النَّاسِ, کہ ہمارے زمانے کے مشرکین جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی دعا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہیں. اب آگے انہوں نے کچھ مثال دی, جیسے وہ پکارتے ہیں احمد البدوی کو, اور وَيَدْعُونَ أَصْنَافًا مِمَّنْ تَمَرَّغُوا فی التصوف, اور ایسے بہت سارے لوگوں کو جو تصوف کی آلودگی میں لت پت ہیں, جیسے شاذلی کو, میرغنی کو, دسوقی کو, وغیرہ هؤلاء ممن بعضهم علماء عن حالهم بأنهم من افسق الناس, اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جن میں سے کئی لوگوں کے بارے میں یہ بات لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر تھی کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے. اور بعض ایسے ہیں جو مجہول ہیں جن کے حالت کے بارے میں, ان کے ایمان اور ان کی کیفیت کے بارے میں کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. والذین یدعونہم, اور جن کو یہ پکارتے ہیں یہی وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے فجور, فسق و فجور کو مزین کر کے بتاتے ہیں, جن کو وہ پکارتے ہیں, دعا کرتے ہیں, زنا کو, چوری کو, نماز کے ترک کرنے کو, اور اس کے علاوہ کہ دیکھو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, زنا کرتے تھے, شراب پیتے تھے, پھر بھی ایسی کرامت کا مظاہرہ کرتے تھے. تو یہ جو میں نے ابھی جملہ پڑھا اس میں 4-5 نام آئے ہیں, احمد البدوی, مرغینی, دسوقی, ان کا تعارف یہاں حاشیے میں ہے. ان کے تعارف کے ساتھ اس سے متعلق کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر وہ بیان کروں تو وقت کافی ہو جائے گا, اور ادھوری بات میں کم وقت تو لوں تو ادھوری بات میں جو ہے گفتگو ختم کرنی پڑے گی. لہذا یہ درس ابھی ادھورا چھوڑ کر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم اس کلام کو پورا کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما, اور دھوکہ دینے والوں کے دھوکوں کے تعلق سے ہمیں اور دیگر مسلمان جو اس فریب میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے اور صحیح بات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ فریب سے نکل سکیں اور صحیح دین, صحیح منہج, صحیح عقیدہ اختیار کر کے کامیابی کے راستے پر چل سکیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.